جناب صدر، علماء کرام، حفاظ نظام، عزیز طلباء اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، دانشوران قوم و ملت، آج بڑی ہی مسرت کا مقام ہے کئی لحاظ سے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ ادارہ نے جس صحیح فکر اور صحیح نہج کے ساتھ بے سر و سامانی کی حالت میں کام شروع کیا تھا، ذمہ داروں، انتظامی کمیٹی اور اکابر کے مشورے سے آج اس پوزیشن میں نظر آ رہا ہے۔ مدرسے کی رپورٹ جو مدرسے کے ناظم صاحب نے پیش کیا کہ سابقہ جگہ میں کیسی کیسی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ان پریشانیوں سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک سبیل پیدا فرما دی، اور یہ وسیع و عریض جگہ پر تعمیری کام شروع ہوا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ میں جو سب سے پہلے اس جگہ پہ دیکھا تو میں یہ سمجھا کسی اور جگہ پر پروگرام ہو رہا ہے، یعنی کسی اور کا پروگرام ہے، اسی مشکات العلوم کا پروگرام یہاں پر ہے، یہ مجھے معلوم نہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جگہ مشکات الہدیٰ کا ہے، اب اسی کا پروگرام یہاں پہ ہے۔ میں تو اسی تصور کے ساتھ آیا تھا کہ پرانی جگہ پر کئی بار میں جا چکا ہوں، وہی پرانی جگہ پر گویا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ گاڑی جب ادھر مڑی تو پتہ چلا کہ یہاں پر پروگرام۔ کچھ لوگوں کو دیکھا بھی ہم نے دور سے کہ وہاں پر کیا نام ہے، حفاظ اور علماء کی لباس میں ہے، تو میں یہ سمجھا کوئی اور حضرات کا پروگرام، یہاں کا پروگرام نہیں۔ لیکن بہرحال اتنے کم عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ادارے کو یہاں پہنچایا، اس میں ذمہ داروں کے اخلاص اور آپ جیسے معاونین کا پرخلوص تعاون شامل ہے۔ آپ کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے، آپ نے ادارے کو اپنا ادارہ سمجھا۔ تو میں تو بہت خوش ہوا اس ادارے کے محل وقوع سے بھی، اس ادارے کو وسیع و عریض زمین کے مل جانے سے بھی، اور عمارت جو تعمیری مراحل سے گزر رہی ہے اس کو بھی دیکھ کر کے۔ اور یہ شاید مسجد کا حصہ ہے، ماشاءاللہ اتنا وسیع و عریض مسجد ایک دیہات کے اندر جو بنایا جا رہا ہے، اس سے عزائم معلوم ہو رہے ہیں کہ ناظم مدرسہ اور ذمہ داران حضرات کا، انتظامی کمیٹی کا کتنا گویا عظیم منصوبہ ہے۔ یہ مسجد بھی تو بھرے گی نا، اس کا پیٹ بھرنا ہے، پیٹ بھرے گی یہاں کے افراد سے۔ تو گویا مستقبل کی بھی ضرورت کو سامنے رکھ کر یہ 221 کی جو تعداد بتائی گئی ہے، صرف اسی کو سامنے رکھ کر یہ مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی ہے، یہ گویا مستقبل کی فکر کے انشاءاللہ یہ مشکات الہدیٰ ہے، اور پہلے اس کے ساتھ انشاءاللہ لگے گا دارالعلوم مشکات الہدیٰ۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی نام پہلے دارالعلوم دیوبند نہیں تھا، مدرسہ دیوبند تھا، مدرسہ نام تھا اس کا بھی، دارالعلوم اضافہ کیا گیا ہے بعد میں، تو اب وہ دارالعلوم دیوبند کہلا رہا ہے۔ وہ جو مدرسہ دینیہ دیوبند تھا وہ بنا دارالعلوم۔ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ جو مدرسہ مشکات الہدیٰ کہلا رہا ہے، دارالعلوم مشکات الہدیٰ بڑی قریبی مدت میں بن جائے۔ ایک تو یہ
گویا یہاں کے ابھی عزائم کو دیکھ کر، یہاں کی صورتحال کو دیکھ کر کے میرے ذہن میں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادارے میں عمارت مقصود بالذات نہیں ہے، عمارت ضروریات کی تکمیل کے لیے، اصل مقصد ہے تعلیم و تربیت۔ اسی وجہ سے آپ حضرات اہل علم ہیں، معلوم ہے کہ جہاں عمارت نہیں تھی، جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر کے بھی تعلیم و تربیت کا نظام رہا۔ یہ وسائل ہیں، اور وسائل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سردی سے کیسے بچا جائے، گرمی سے کیسے بچایا جائے، برسات سے کیسے بچایا جائے، اس کے لیے گویا کہ یہ تعمیر ہے۔ تعمیر مقصود بھی ذات نہیں ہے، اصل ہے تعلیم و تربیت۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے کئی بچوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کے بعد جو آخری آیات پڑھی جاتی ہیں ان آیات کو پڑھا۔ عموماً اس علاقے میں رواج یہ ہے کہ جب کوئی بچہ حفظ شروع کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو 30واں پارہ یاد دلایا جاتا، اور 30واں پارہ بھی جو یاد دلایا جاتا ہے وہ الٹا یاد دلایا جاتا ہے۔ سیدھی صورت تو یہ ہے کہ عما یتساءلون پہلے یاد کرایا جائے، والنازعات پہلے یاد کیا جائے، پھر اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں وہ سب یاد کرائی جائیں۔ یہ ترتیب رکھنے کے بجائے پہلے ان کو قل اعوذ برب الناس یاد دلائی جاتی، قل اعوذ برب الفلق یاد دلایا جاتا، قل هو اللہ یاد دلایا جاتا۔ اس طرح سے اس کو شروع کرا کر کے بچوں میں ہمت پیدا کی جاتی کہ دیکھو تم قابل ہو گئے اس کے کہ ایک سورہ تم نے یاد کر لی، 2 سورہ یاد کر لی، 3 سورہ یاد کر لی۔ اس طرح سے پورا 30واں پارہ یاد دلایا جاتا۔ جب 30واں پارہ یاد ہو جاتا ہے تب جا کر پہلے پارے سے شروع کرتے۔ اب جب پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں تو وہ مکمل پہلا، دوسرا، تیسرا ختم کرتے ہوئے 29ویں پارے پر پہنچتا ہے۔ 29ویں پارے کی آخری آیات پڑھی ہیں ان بچوں نے۔ حالانکہ ختم قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے، قرآن پاک لیں گے تو آخری سورہ یا آخری آیات وغیرہ ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی۔ بچوں نے سورہ ناس نہیں پڑھا۔ ان بچوں نے 30ویں پارے کی جو آخری آیات ہیں ان کو پڑھا، اس لیے کہ نظام یہی ہے اور اسی انداز سے ادھر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ جو درمیان کا پڑھا، اگر بعض لوگوں کو یہ ہے کہ بھئی قرآن پاک مکمل ہوا تو سورہ ناس ان کو سنانا چاہیے تھا، سورہ ناس تو سنا ہی نہیں، سورہ ناس پہ ختم نہیں ہوتا۔ 29ویں پارے کی آخری آیات ہی کو پڑھ کر کے تکمیل حفظ قرآن مجید ہوا کرتی ہے۔ ان بچوں نے 30 قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اس 30 پارے کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے کتنی مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا ہوگا انہوں نے؟ ایک ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے 1 مرتبہ کافی پڑھنا نہیں ہوتا، 2 مرتبہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا، 10 مرتبہ اسے پڑھنا پڑتا ہے یاد کرنے کے لیے۔ 10 مرتبہ آیت کا اعادہ کرتے کرتے اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتا۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ گزر جانے کے بعد کافی نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ آموختہ، سبق پارہ، یہ سب سے گزارا جاتا ہے۔ اگر ان سب کا حساب لگایا جائے تو 1 پارہ کی مکمل تکمیل ہونے میں 1 پارہ کم سے کم اس کو 70-80 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر پورا حساب لگایا جائے، سبق پارے کا بھی، آموختہ کا بھی، سبق کا بھی، یہ سب اگر ملا کر کے دیکھا جائے 70-80 بار سے کم نہیں پڑتا ہے 1 پارے کو۔ حفظ قرآن کی تکمیل کرتے کرتے تقریباً 100 سے زائد مرتبہ قرآن پاک گویا پڑھ رہا ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس مرحلے سے، یہ پریشان کن مرحلے سے
گزر کر ان بچوں نے قرآن پاک کو، پورے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ میں حافظ نہیں ہوں۔ حافظ کیوں نہیں ہوں؟ ہمارے علمی سرپرست تھے ہمارے نانا حضرت، تو انہوں نے ابتدائی دنوں میں محسوس کیا کہ اس کی صحت اچھی نہیں ہے، حفظ میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی، صحت ساتھ نہیں دے گی تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلیم چھوڑ دے۔ سرپرست چونکہ وہی تھے اس لیے انہی کا فیصلہ مانا گیا اور ہم کو حفظ میں نہیں ڈالا گیا۔ میں اگرچہ خواہش مند تھا کہ پڑھوں حفظ میں، مگر بچہ تھا، بچہ ہونے کی وجہ سے میری کوئی رائے قبول نہیں کی گئی، نانا حضرت کی رائے مانی گئی، اور پھر میں حفظ میں داخل کیے جانے کے بجائے عربی درجات کے اندر داخل کیا گیا۔ کیا ہے یہ جو صحت بھی ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے کہ اس کو رٹنا جس انداز سے ہے، جس طرح سے قرآن کے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے، اگر اتنا نہیں پڑھے گا تو قرآن پاک سینے میں محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اتنا بڑا تمغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ آج 1 سال محنت کر کے، 2 سال محنت کر کے نیٹ کا امتحان دے دیا اور کہہ دیا بھائی اتنا بڑا ہو گیا، یہ تو نیٹ کے امتحان میں آ گیا، کمپٹیشن میں کامیاب ہو گیا، اس کی ہوا ہوتی ہے، گل پوشی ہوتی ہے۔ IPS میں کوئی کامیاب ہو گیا، کہتے ہیں بڑا کامیاب ہو گیا۔ وہ آ کر کے دیکھیں مدارس کے اندر کہ یہ بچے کیسی محنت کر رہے ہیں اور کیسی محنت لی جاتی ہے ان سے۔ اور مفتی عبدالسلام صاحب نے بجا فرمایا کہ دنیا کی ڈگری ایسے ویسے بھی لے جاتی ہے، اور مثال کے طور پر مفتی سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور صدر اجلاس ہیں، ان کی مثال جو پیش کی یہ واقعہ ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ مدارس کے بچوں کی طرف عصری اداروں کی توجہ زیادہ ہے کہ ہم مدارس کے حفاظ بچے کو کھینچیں اپنی طرف۔ SMS جو حیدرآباد کے اندر ہے، شاہین گروپ جو چل رہا ہے بیدر میں، ان سب کا ٹارگیٹ یہی ہے مدارس کے حفاظ بچوں کو ہم اپنے یہاں لائیں۔ ان مدارس کے بچوں میں محنت کا جو جذبہ پیدا کیا گیا ہے اور محنت کے لحاظ سے وہ اعلیٰ درجے پر ہیں، اگر وہ ہمارے پلیٹ فارم میں آ کر 6 مہینے سال بھر تک ہماری کچھ ٹریننگ لے لیں گے اور یہ آگے بڑھیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، IPS بنیں گے، لائر بنیں گے، ہمارا نام ہوگا۔ وہ بچوں کو معاشرے سے جو تعلیم سے دور ہیں ان کو لا کر کے اس پر محنت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو ہم نے پروڈکٹ تیار کیا ہے اس پروڈکٹ تیار شدہ کو اپنے یہاں لا کر اپنا نام کمانا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ مدارس جو محنت کرتے ہیں بچوں پر، ممکن ہے جو کارگزاری اور جو اصول و ضابطے مفتی عبدالسلام صاحب نے سنائے آپ لوگوں کو، اس میں ذرا کچھ شاق گزرا ہوگا کہ ایسی پابندی، ایسی پابندی، ایسی پابندیوں سے گزارنے کے بعد ہی بچہ بنتا ہے، اس کا مزاج بنتا ہے۔ اور تعلیمی مزاج جب بن گیا، محنت کا مزاج بن گیا، یاد کرنے کا سلیقہ اس کے اندر آ گیا، کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یہ سب سیکھ گیا، تو آج کل یہی عصری ادارے ادھر متوجہ ہو رہے ہیں۔ نئے بچے جو تعلیم سے دور ہیں ان کو لے کر ان پر محنت کرنا چاہیں، ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہی ہے کہ مسلمان کے 2-2.5% ہی بچے دینی مدارس میں داخل ہو رہے ہیں، صرف 2-2.5%۔ اور یہ 2-2.5% پر ہم کون سے لیتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی معیار ہے۔
اگر دیکھا کوئی بچہ ذہین ہے کہتے ہیں اسکول بھیجو. جس بچے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول میں چلنے والا نہیں ہے چلو اس کو مدرسے میں ڈال دو، ذہنی اعتبار سے کمزور ہے، اس کا انتخاب ہم کرتے ہیں مدرسے کے لیے، اور مدرسے والے 24 گھنٹے اس کے پیچھے لگ کر اس کی صلاحیت میں اضافہ کرتے، اس پر محنت کرتے، اس کے دماغی صلاحیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے، چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں اور اس کے اوپر جو راکھ جمی ہوئی ہے، مٹی جمی ہوئی ہے، اسے صاف کر کر کے اس کی صلاحیت کو نکھارا، تو اب دوسرے لوگوں کی نگاہ اس پر پڑتی ہے. ہم نے اس کو تیار کیا قوم کے لیے. حضرت مولانا یعقوب صاحب دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ کئی مرتبہ آیا، ہم لوگ بھی اسی کے مستفیدین ہیں. دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس ہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی حضرت مولانا مملوک علی صاحب کے صاحبزادے، اور حضرت مولانا مملوک علی صاحب کے شاگردوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، یہ سب ان کے شاگردوں میں. تو سب سے پہلے صدر مدرس مولانا یعقوب نانوتوی تھے دارالعلوم دیوبند کے. ان کے سامنے بھی یہ سوال پرانا نہیں ہے کہ ملی صاحب ذرا سا بچوں میں ہنر بھی سکھا دینا، ذرا ڈگری بھی دے دینا، اپنے یہاں ذرا سا وہ کیا نام ہے انگریزی بھی پڑھا دینا، دونوں کو ذرا سا کچھ ایڈجسٹ کر دینا، تھوڑا اس کو بھی تھوڑا اس کو بھی. وہ بات حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی جو سب سے پہلے صدر مدرس ہیں اس وقت بھی کہا گیا تھا. تو آج یہ نئی بات نہیں ہے جو لوگ مشورہ دیتے ہیں. تو مولانا نے یہ فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچے کا مطلب جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو ہم لنگڑا اور لوجا رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. ان کے یہ جملے ہیں، لنگڑے اور لوجے ہم ان کو رکھنا چاہتے ہیں. لنگڑے لوجے کا مطلب یہ اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو تاکہ وہ کسی کالج یونیورسٹی کے اندر اور کسی اور اصلی جگہوں کے اوپر نہ جائے، کیونکہ ہم تو 2.5% جب اس کو تیار کرتے ہیں، اس کو تو ہم قوم کا سرمایہ ہے، قوم سے ہم نے پیسے لیے، قوم سے ہم نے تعاون کیا، اس پر ہم نے محنت کی 24 گھنٹے، اور محنت کرنے کے بعد جب کچھ تیار ہوئے ہیں جو وہ دینی خدمات کو انجام دیں. یہ کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے کہیں کسی مصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے. دینی تعلیم چاہے جس شکل کے اندر ہو، حفظ کی ہو، ناظرے کی ہو یا نورانی قاعدے کی ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، خلیفہ وقت ہیں. ایک دیہاتی کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ سناؤ التحیات یاد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یاد ہے مجھے التحیات. طواف بھی کر رہے ہیں اور خلیفہ وقت التحیات یاد بھی دلا رہے ہیں اس دیہاتی کو. دین کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، ہر عمل میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کو نجات سے ہمکنار کرے. ہمارے علماء حضرات موجود ہیں، ایک محدث تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درس کے اندر بھی قبولیت عطا فرمائی تھی، لکھنے کا بھی سلیقہ عطا فرمایا تھا. ہزاروں احادیث اپنے قلم سے لکھی، ہزاروں شاگرد ان کے پیدا ہوئے. گرمی کا زمانہ تھا، پہلے زمانے میں دوات ہوا کرتی تھی، اس میں روشنائی ہوتی، قلم اس میں ڈبو کر کے اور لکھا جاتا تھا، وال پین وغیرہ کی شکل نہیں تھی. تو دوات میں قلم ڈال کر کے احادیث لکھ رہے تھے. اتنے میں جب قلم ڈالا دوات میں، مکھی ایک آ کر کے قلم کی نوک پر بیٹھ گئی. محدث نے یہ سمجھا گرمی کا وقت ہے، مکھی پیاسی ہے، اپنی پیاس بجھا لے اور اپنی مرضی سے اڑ جائے، اس کے بعد میں لکھنا شروع کروں گا. یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلم کو روک لیا. جب مکھی اڑ گئی لکھنا شروع کیا. جب انتقال ان کا ہوا تو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مکھی کی وجہ سے جو میں نے قلم روکا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخش دیا.
کتنی احادیث پڑھائی، طلبہ کتنے تیار کیے، کتنے ان کے قلم سے کتب حدیث لکھی گئی، لیکن وہ عمل اللہ کے ہاں جو قبول ہوا، اتنا چھوٹا عمل، ایک مکھی کو صرف پانی پینے کا چھوٹا عمل، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا مقبول ہوا کہ نجات کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس لیے دین کے اندر کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، ہر عمل میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دے، جہنم اس کے اوپر حرام فرما دے۔ یہ کیا کم بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے محمد تم کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ آپ کی جو مرضی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو میں جہنم میں داخل کروں؟ تم کو علم ہی دیا تھا اس لیے کہ تم کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ یہ علم دین جنت کا راستہ دکھانے والا ہے، جہنم کا راستہ دکھانے والا نہیں۔ تو خیرکم من تعلم القرآن جو کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، تم سے سب سے بہتر، اس کے سامنے کوئی IPS افسر بھی خیر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عہدہ ہے، بڑے سے بڑا عہدہ جو دنیا کا صدر سمجھا جاتا ہے، وزیر اعظم سمجھا جاتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر یہ خیر ہے، چاہے دنیا اس کو تسلیم کرے نہ کرے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی تلقین اسی کے لیے کی ہے، دینی علم جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، دونوں کے لیے فضیلت ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی، پڑھانے والے کے لیے بھی، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر سے نوازا۔ اور یہ خیریت اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ہمارے اہل علم جانتے ہیں، سب سے بہتر، اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی پیسہ والا ہے، بڑا تاجر ہے، بہتر نہیں ہے ان حفاظ کرام کے سامنے، ان علماء کرام اور حفاظ اعظام کے سامنے، ان حفاظ کرام جو تیار کر رہے ہیں بچوں کو، ان کے سامنے کوئی خیر نہیں ہے، خیر وہی ہے۔ اور وہ جو سوال آیا کہ بچے کو اگر ہم مدرسے میں پڑھائیں گے تو کیا بنے گا آگے چل کر کے؟ کسی مدرسے کا مدرس بنے گا، کسی مسجد کا امام بنے گا، یا خطیب بنے گا، یا اور بھی کوئی دینی تنظیم سے وابستہ ہو کر دینی خدمات انجام دے گا، بس یہی ان کا میدان ہے۔ اور جب انگریز یہاں آیا تھا تو انگریز نے ایک کلکتہ کے اندر دارالترجمہ قائم کیا تھا کہ اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ سکیں۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت مولوی اور حافظوں کے بارے میں طرح طرح کے محاورے وضع کیے گئے، اس لیے وضع کیے گئے تاکہ عوام ان مولویوں سے اور ان حفاظ سے، علماء کرام سے دور ہوں۔ دور کرنے کا مقصد تھا کہ یہ سب کے سب روڑے تھے ان کی حکومت کے خلاف تھے یہ سب کے سب، تو عوام کو دور کرنے کی جو کوشش کی گئی تو اسی زمانے میں وضع ہوا تھا ملا کی دوڑ مسجد تک۔ آج ہم لوگ بھی بہت استعمال کر دیتے ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ ملا کیا جانے دنیا کو، مولوی کیا جانے کہ دنیا میں کیا ہو رہا، کیا چل رہا ہے، یہ تو بس مدرسے کی بات جانتے ہیں، مسجد کی بات جانتے ہیں، ان کو اور کچھ شعور نہیں ہے۔ یہ وضع کیا ہوا ہے اسی انگریز کا۔ اسی دور میں یہ وضع ہوا تھا کہ 2 ملا میں مرغی حرام، اس کو انہوں نے تنزیہ طور پر استعمال کیا تھا۔ 2 مولوی جب جمع ہوں گے تو کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوگا، یہ مولوی اختلاف ہی کر کے اٹھے گا، یہ اسی دور کی وضع ہے۔ تو انگریزوں کے بہت سے وضع کردہ جملے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی جاری ہیں، اور نا سمجھی کی بنیاد پر ہم بھی اپنی زبان پر اس طرح کے جملے لے آتے ہیں، ہنسی اور مذاق کے طور پر کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے انگریز کی سوچ کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کوئی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دے گا تو گویا کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہی نہیں ہے۔
آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کو IPS ہونے کی وجہ سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے، اتنی سیلری ہماری. کیوں سیلری تم کو مل رہی ہے؟ یہ وزیر اعظم کو اتنی سیلری مل رہی ہے، صدر کو اتنی سیلری مل رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے. کانسٹیبل کو اتنا مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیش کی خدمت کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ دیش کی خدمت کر رہا ہے. دیش کی خدمت کرنے کے اوپر دیش باسی ان کو دے رہا ہے. دین کی خدمت جب کرے گا تو دین کا جو مالک ہے اللہ تعالیٰ وہ دینے پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ اس کی ضروریات سے واقف نہیں ہے؟ ایک انگریز کا جاسوس گیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے یہاں. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دورہ ہوا کرتا تھا، اور مختلف صوبوں سے بلکہ مختلف ممالک سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے. اور ان کے زمانے میں دورہ ان کے ہاں بڑا مضبوط تھا. مظاہر علوم کا بھی دورہ مضبوط نہیں تھا، تعداد وہاں بھی کم ہوا کرتی تھی. دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی دورہ کرنے والوں کی تعداد کم تھی. لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھایا کرتے تھے گنگوہ میں، وہاں بچوں کی تعداد کافی تھی. کھانا سب کو مل رہا ہے، رہائش ہے، چہل پہل ہے. تو جاسوس پہنچا اس لیے کہ ان کو فنڈ کہاں سے آ رہا ہے. آج جیسے مدرسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فنڈ کہاں سے آ رہا ہے، یہ عمارت کہاں سے بن رہی، وہ گیا فنڈ کہاں سے آ رہا. کہا کہ مجھے نہیں معلوم. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم یہاں کی ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں. اس کو سمجھ میں نہیں آیا. کہہ رہی کیا بات، ذمہ دار یہ ہیں، بڑے یہاں کے یہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آ رہا، ضروریات یہاں کی کیسے پوری ہو رہی ہے. دوبارہ پوچھا کہ نہیں آپ کچھ چھپا رہے ہیں، کچھ بتائیے. مولانا نے فرمایا کہ میں چھپا نہیں رہا ہوں، میں صحیح بول رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے یہ سب انتظامات پورے ہو رہے ہیں. اور بھی دیگر باتیں وغیرہ اس نے کی، اور اس کے بعد اپنی جیب سے 5 کا نوٹ نکال کر کے دیا. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو 5 کا نوٹ نکال کر کے دیا. مولانا گنگوہی نے فرمایا یہ 5 کی نوٹ تم کیوں دے رہے ہو؟ ابھی تو تم یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس کا انتظام کہاں سے ہو رہا ہے، اتنے پیسے جو خرچ ہو رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں. میں نے جواب دیا کہ مجھے پتا نہیں. تم نے یہ کہا کہ نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب یہ 5 روپے کہاں سے نکال کے دیے؟ کہا کہ نہیں، دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ دینا چاہیے اس لیے میں دے رہا ہوں. کہا کہ ہم نے تم سے مانگا؟ کہا نہیں مانگا. کوئی ضرورت تمہارے سامنے بیان کی کہ بھئی فلاں ضرورت رکی ہوئی ہے دو؟ کہا نہیں بیان کیا. پھر یہ دل میں تقاضا کیسے ہوا؟ تو کہا نہیں معلوم. تو کہا اسی طرح سے لوگوں کے دل میں تقاضے ہوتے ہیں کہ دینا ہے مدرسے کے اندر، وہاں سے آتا ہے. زور زبردستی مدرسے والے کبھی نہیں کرتے ہیں، اور کوئی مولوی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. مولوی کھاتے کھاتے پریشان ہو جاتا ہے لیکن کبھی وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. فاقہ مستی کے اندر کوئی مولوی نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں سے جو فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی پیٹ بھر کر، صرف پیٹ بھرا جائے اتنا حضور کو نہیں ملا کرتا تھا. لیکن آج کل تم لوگ من چاہی کھانا کھا رہے ہو. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس وقت کے حضرات سے کہ اگر تمہاری طبیعت چاہ رہی ہے یہ ڈش کھانا، وہ ڈش آ جاتا. تم کہتے ہو وہ ڈش چاہیے، وہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اسی طرح بنایا ہے کہ اہل علم کو بھی اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے اندر کوئی پریشانی نہیں ڈالا. گھر کی جو ضروریات ہیں، ضروریات کی بھی تکمیل کہاں سے اللہ کرتا ہے یہ بھی معلوم نہیں. میری ایک بچی تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی. کرونا کا زمانہ تھا، اس کو شکایت ہوئی پتھری کی. کرونا ہی کے زمانے میں ایک بڑے دواخانے میں ہم لے گئے کہ ذرا پتھری کی شکایت ہے، واقعتاً صحیح ہے یا غلط ہے، ذرا صحیح اس کا ٹیسٹ ہو.
میں اپنے طور پر جیب میں صرف 7,000 روپے لے کے گیا تھا، احتیاطاً کہ زیادہ ہی لے کر کے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹیسٹ لکھ دے گا، 7,000 لے کر کے گیا، 5,000 ٹیسٹ میں خرچ ہوا، 2,000 باقی تھا۔ تو ٹیسٹ کرانے کے لیے جب وہ اندر گئی تو اندر سے جب باہر آئی تو سانس اس کا چڑھنا شروع ہو گیا۔ اب چونکہ دواخانے میں تھے، فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا گیا، وہاں آنن فانن اس کی صحت بگڑتی چلی گئی، اور وہاں کے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ ذرا ایسے ڈاکٹر کے ہاں لے جانا ہے کہ 2 کا وہ حاملہ بھی تھی کہ حمل کو بھی وہ دیکھ سکے اور ہارٹ کو بھی دے سکے، یہاں صرف علاج ہو رہا ہے کڈنی کا، اس لیے ہمارے ہاں اویلیبل نہیں ہے کوئی ڈاکٹر ایسے، اور اتوار کا دن بھی تھا اتفاق سے کہ ڈاکٹر بھی ہمارے ہاں نہیں ہے، بلا بھی ہم نہیں سکتے، فلاں کے یہاں جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو اتنے دیر کے اندر خرچہ ہوا وہ 15,000 کا، جو دوا وغیرہ چلی، جو بھی کچھ ہوا، میرے پاس ہے صرف کتنا، وہ 5,000 تو چلا گیا ٹیسٹ میں، 2,000 میرے پاس باقی، اور ابھی تک کنفرم ہونے کی بات نہیں آئی۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے ایک صاحب جو داڑھی بھی ان کے پاس نہیں، ظاہری لباس سے مسلمان بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، وہ میرے قریب آئے اور پوچھا، میں بھی ذرا آئے کہ بچی کا معاملہ تھا اور ایمرجنسی میں چلی گئی، تو مجھے غم طاری تھا۔ اس نے محسوس کیا، پوچھا مولوی صاحب کیا ہے، ٹوپی کرتا تھا، مولوی صاحب کیا ہے؟ ان کہا کہ بھئی اس طرح کی بات ہے، میں آیا تھا ٹیسٹ کرانے کے لیے، حالت بگڑ گئی اور ایمرجنسی میں وہ جا چکی ہے، کیا صورتحال ہے پتہ نہیں۔ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو مجھے بتائیے۔ اب میں سمجھا کہ بھئی یہ عامی آدمی، ان کو میں کیا بتاؤں۔ آگے جب ڈاکٹر نے یہ کنفرم کر دیا کہ ان کو دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، اور بل مجھے وہ پکڑا دیا کہ جا کر کے وہاں جمع کرو، وہ جو بھی کاغذ پر دوا وغیرہ لکھی گئی تھی۔ اب میں سمجھا کہ بھئی تھوڑی دیر کے اندر 1,000 1,500 ہوگا، اتنے میں کام چل جائے گا۔ وہاں گیا اور جب انہوں نے حساب کیا 15,000 کا بل بنا۔ اب میں ہوں وہاں پہ اکیلا، اس زمانے کے اندر وہ ہمارے پاس وہ بھی نہیں تھا، UPI وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا۔ اب 15,000 کہاں سے لانا؟ وہی صاحب، میں ان سے کچھ کہا نہیں، پیچھے پیچھے وہ آئے اور میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی تو وہ حساب کر رہے تھے، وہ میرے بازو بیٹھ گئے، کچھ بولے نہیں۔ جب ان کا حساب ہو گیا اور مجھے بلایا تو یہ بھی ہمارے ساتھ گئے۔ 15,000 کا بل تھا، مجھے دیکھ کر کے بڑا وہ چکر آیا کہ بھئی یہ کہاں سے اس کا انتظام کر، اور بچی کو بھی لے جانا دوسرے دواخانے میں۔ اس نے فوراً اپنا کارڈ نکالا اور یہ کہا کہ میں پیمنٹ کرتا ہوں۔ مجھے ذرا شرم بھی آئی، میں جانتا تو تھا کہ 2,000 میرے پاس ہے، میں نے کہا آدھا آپ دے دیجیے، آدھا میں دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں پورا میں دیتا ہوں۔ پورا اس نے دیا۔ اس کے بعد سے آج تک وہ شکل کا انسان مجھے ملا نہیں۔ میں نہ نام ان کا جانتا، نہ اس نے ہم سے نام جاننے کی کوشش کی، کہاں کے ہم رہنے والے، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس نے نام تک بھی نہیں پوچھا۔ میں نے بھی ان سے نام، میں تو اسی حالت میں تھا کہ بھئی کیا کرنا، جلدی سے انتظام ہو کر کے بچی کو لے جانا۔ اللہ تعالیٰ جب کام نکالنے پر آتا ہے تو میں اپنی آپ بیتی اس لیے سنایا، میں متعارف نہیں تھا اس شخص کے سامنے، اور آج تک اس شکل کا انسان مجھے ملا بھی نہیں۔ اتنا اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا جو ہے، آج بھی مجھے وہ واقعہ جب یاد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس پر قادر ہے، کس کو کس وقت تیار کر دیتا ہے اور کیسے کام نکال دیتا ہے۔ کچھ بات ذہن میں نہ بھی آئے تو اللہ کی قدرت تو بہرحال ہے۔ اللہ کی قدرت تو ہے، اسی کے گئے تھے استنجا کرنے کے لیے، اور کئی دن سے فاقہ تھا تو وہیں سے دینار نکل کر کے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ دینے کے اوپر آئے تو چوہا بھی اپنے
سوراخ کے اندر اگر درہم و دنانیر اور روپے پیسے چھپا کر کے رکھے ہوا ہے تو وہ بھی نکال کر کے لا کر اللہ دے دیتا ہے. تو اللہ کی قدرت پر یقین اگر انسان کو ہے تو کوئی حافظ، صحیح حافظ ہو، عامل ہو اپنے پڑھے ہوئے پر، کوئی عالم ہے اپنے علم پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے اور دنیا داروں کو ان کے در کے اوپر جھکاتا ہے. کیسے انتظام کرے گا؟ یہ ہمارے عقل سے بالا تر چیز ہے. یہ ہم اپنے محدود ذہن سے سوچتے ہیں کہ میرا بچہ کیا کھائے گا. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرماتے ہیں، میں 2 بھائی تھا، ہمارے ایک بھائی عصری تعلیم حاصل کیے اور اچھی ڈگری حاصل کیے اور میں مدرسے میں پڑھنے والا. تو ایک مرتبہ ہمارے والدین آپس کے اندر مشورہ کر رہے تھے کہ اس کی تو کوئی فکر نہیں ہے لیکن اشرف علی کی فکر ہے، یہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، یہ کیا کرے گا آگے چل کر کے. یہ مولانا تھانوی نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے والدین یہ کہتے تھے کہ یہ اشرف علی کیا کرے گا، اس کا بھائی یہ تو بڑی ڈگریاں حاصل کر رہا، اچھی سچی نوکری اس کو مل جائے گی. کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی اس مجلس میں تھے، انہوں نے برجستہ کہا میرے بارے میں فکر نہ کیجیے، ان کے بارے میں فکر کیجیے. کیا فرمایا؟ میرے بارے میں فکر نہ کیجیے، آپ ان کے بارے میں فکر کیجیے. اللہ تعالیٰ نے مولانا اشرف علی تھانوی کو کیا بنایا اور کتنے کو ان کے در کے اوپر جھکایا اور کتنے نواب ان کے ہاں آ کر کے تعلیم پائی اور کتنے نوابوں کی اصلاح ہوئی، عالم کی اصلاح ہوئی. یہ ان کی تاریخ جاننے والے جانتے ہیں. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک ساتھی تھے، دونوں پڑھتے تھے. وہ ساتھی مدرسہ چھوڑ کر ان کے ایک رشتہ دار تھے جو بڑے عہدے پر تھے. اس زمانے کے اندر ہزاروں میں ان کی تنخواہ تھی اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ 35 روپے تھی. ان کی ہزاروں میں ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے، جمعہ کا دن تھا تو ذرا بدن ان کا بھاری تھا، لہیم شہیم تھے. اب جب آدمی کا لہیم شہیم ہوتا ہے تو پیٹھ کے اوپر ہاتھ نہیں پہنچ پاتے. تو آج کل تو ایک عام ہو گیا، لکڑی ایک چلی ہے، پلاسٹک کی ہو یا لکڑی کی ہو، وہ کھجانے کے لیے ہوتی ہے. اس زمانے کے اندر وہ چیز عام نہیں تھی. ان کے ڈیسک کے اوپر وہ لکڑی والی چیز جو کھجانے والی تھی وہ رکھی ہوئی تھی. وہ جو ہزاروں روپے کمانے والا تھا اس نے دیکھ کر کہا یہ کیا چیز ہے، یہ تو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں. کہا کہ اس سے کھجانے کا کام لیتے ہیں. ارے آپ کے پاس یہ بھی ہے؟ کون؟ ہزاروں روپے تنخواہ 35 روپے والے مدرس سے پوچھ رہا. وصول کرنے کی ضرورت ہوئی تو مولانا نے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے کہ ایک لنگی لے کر کے ہمارا تیار، ایک صابن دانی لے کر کے تیار، ایک بیکٹ لے کر کے تیار پانی بھرنا ہے، ایک گرم کرنے کے لیے پانی کی تیار، ایک جو ہے ذرا بدن ملنے کے لیے ذرا کیا نام ہے میل کچیل اگر ہے تو وہ میل کچیل صاف ہو جائے، 2-3 بچے میل کچیل صاف کرنے والے. وہ دیکھ کر کے کہے کہ بھائی تم کو تو ایک فوج ملی ہوئی ہے، یہ فوج کہاں سے آئی؟ ہم اگر پیسے دے کر نوکر بھی رکھیں گے تو اس عقیدت اور احترام کے ساتھ کام نہیں کرے گا. پیسہ ہم دے کر کے بھی نوکر رکھیں گے کہ یہ سب کام کرو، جو عقیدت اور احترام دیکھ رہے ہیں تمہارے اس فوج کے اندر وہ ہمارے کو حاصل نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دین کی برکت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر، یہ دین کی برکت ہے. دین کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسا اعزاز و اکرام فرماتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ وہی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے آپ بیتی میں لکھا ہے اپنا واقعہ کہ والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان پر قرض کئی 1000 تھے. اس قرض داروں نے اتنا تقاضا کرنا شروع کیا ہم سے کہ ہم کارخانے جو مختلف تھے وہاں پر جاتے تھے، جو مزدور روزانہ کی مزدوری وہ کیا کرتے تھے تو عصر کے بعد جاتے تھے ان سے کہنے کے لیے کہ اپنی ضرورت سے زائد جتنا ہے 5-10 روپیہ نہیں،
1 روپیہ 4 آنا 8 آنا اگر ہے ضرورت سے زائد یہ مجھے دے دو تاکہ میں فلاں قرض والوں کے قرض کو ادا کر سکوں، بعد میں تمہیں ادا کریں گے۔ یہ چندہ کر کر کے قرض لے لے کر کے اپنے والد کا قرض ادا کیا ہے، لیکن انہی کو آفر آیا کہ 150 روپے 35 روپے تنخواہ پا رہے تھے، 150 روپے آپ کی تنخواہ ہے۔ ایک مرتبہ آئی، ایک مرتبہ ان کو آفر آئی کہ 2500 آپ کو تنخواہ ہے، آپ چلیے وہاں۔ انہوں نے 2500 کی تنخواہ کو چھوڑا، 150 کی تنخواہ کو چھوڑا اور کہا کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر 35 روپے میں سکون دیا ہے وہ وہاں نہیں ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ کیسی ان کی زندگی آگے بڑھی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں ہاتھوں ان کو اوپر رکھا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور اتنا علم ان کا پختہ تھا کہ مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو وہ عالم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بس وہ ہے، بس بقیہ وہ اور کسی کو نہیں۔ اس زمانے میں حالانکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تھے، اس زمانے کے اندر مولانا حسین احمد مدنی تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، بڑے بڑے حضرات تھے اس زمانے میں، مگر کسی کے علم کے قائل نہیں تھے۔ قائل تھے تو مولانا انور شاہ کشمیری، ان کا ایک ذہن، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک سائیکل بھی نہیں تھی۔ کیا فرمایا کہ میں جو یہ دین کا کام کیا، اس دینی کام کے شروع کرتے وقت میرے پاس ایک سائیکل بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی ملکوں کا سفر کرایا اور سال میں کئی بار کرایا۔ کیا ہے، جب آدمی اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی اسفار کے لیے مشرق وسطیٰ گئے، عرب ممالک، مصر، شام، ان سب میں جماعت کا کام تعارف کرانے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ عربی اللہ تعالیٰ نے زبردست ان کو عطا فرمائی تھی، فصیح و بلیغ عربی بولتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، مضامین بھی ان کے آتے تھے۔ تو ان کا انتخاب کیا گیا کہ یہ جائیں اور مشرق وسطیٰ میں جماعت تبلیغ کو متعارف کرائیں۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہاں کے اخراجات کو برداشت کر سکیں۔ خط آج بھی محفوظ ہے، شرق اوسط کی ڈائری، یہ ڈائری لکھی ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس شرق اوسط کی ڈائری میں یہ لکھا ہے کہ میں نے خط لکھا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیسے نہیں ہیں، اب آئندہ کا سفر مشکل ہے، آئندہ ہم اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس خط کا جواب دیا حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ اپنا کام جاری رکھیے، پیسے کی کوئی فکر نہیں کیجیے، اللہ تعالیٰ پیسے کا انتظام کرے گا۔ پیسہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھیجا۔ یہ ہے بے سر و سامانی اس وقت کی، لیکن اللہ نے عالم میں ان کو ایسا چمکایا کہ شاہ فیصل ایوارڈ ان کو ملا، اور اتنا استغنا کہ ایک پیسہ بھی اس کا اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، مختلف اداروں میں تقسیم کر دیا۔ لاکھوں روپے آنے والے کہاں سے آئے؟ اللہ نے اتنی ان کی قدر فرمائی کہ آتا ہے کہ جو بھی ان کی مجلس میں جایا کرتا تھا تحفے تحائف دے کر کے وہ واپس کرتے تھے۔ وہ تحفے تحائف کہاں سے آتے تھے؟ وہی طبیعت کا جو تقاضا ہے، جو حضرت مولانا رشید خان گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہا تھا انگریز جاسوس نے کہ دل نے ہمارا تقاضا کیا۔ یہ دل تقاضا کرتا ہے تو گویا اس کے لیے اہل علم کی خدمت ہوا کرتی ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں، من کان للہ، یہ کانا للہ پہلے تو ہم کو ثابت کریں کہ اللہ کے لیے ہم ہیں، اللہ کے دین کے لیے ہم ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آگے مزدہ اور خوشخبری سنائی گئی، کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ہی اس کا ہو گیا، اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے آخر کیا چیز باقی رہ جاتی؟ اس لیے جو حضرات یہ سمجھتے ہیں مدرسے میں اگر پڑھیں گے تو ہمارا بچہ
آگے کیا کھائے گا، گویا اس کا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ اگر اعتماد اور توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہو تو یہ جملہ اور یہ ذہنیت اس کے اندر آنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ تو وہی ہوا کہ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کچھ کام کاج کے لیے بھیجا کہ جاؤ کچھ کما کے لاؤ، کوئی گھر کا خرچہ ہو۔ امام صاحب کی مجلس کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ پڑھائی ہو رہی ہے، بیٹھ گئے۔ اب اس دن کی کمائی کوئی آئی نہیں۔ اماں کو بہت فکر ہوئی کہ آخر بچہ گیا جاتا کہاں ہے کہ کما کے لاتا نہیں، خالی ہاتھ واپس آتا ہے۔ ٹور میں جب نکلی تو امام ابو حنیفہ کے درس میں ان کو پایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اس کو خراب کر دیا آپ نے، ہم تو اس کو کمائی کے لیے بھیج رہے تھے، آپ نے اس کو خراب کر دیا۔ کہا کہ اے بڑھیا تم کیا بول رہی ہو، یہ تو پستہ کا جوس پیے گا، پستہ کا شربت پیے گا۔ بڑھیا نے اسی وقت کہا کہ یہ بڈھے کا ذہن لگتا چل گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، ابھی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں اور یہ کہا جا رہا کہ پستے کا تم جوس پیو گے۔ پستہ اور چلغوزہ کتنا مہنگا ہے ہم لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن وقت نے دیکھا کہ جب انہوں نے پڑھا تو قاضی القضات بنے ہارون رشید کے، اور ان کے پاس وہی پستے کا اور چلغوزے کا شیک آیا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہا کہ وہ پستے کا شیک ہے۔ ہنسنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ہے اور ہنسی آ رہی ہے ان کو، تو کہا کیا بات ہے، ہنسے کیوں؟ پھر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، امام ابو حنیفہ نے ہماری والدہ سے کہا تھا کہ تم پستے کا شیک پیے گو، آج پستہ کا شیک اللہ نے پلا دیا۔ اللہ کا کام ہم کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع کر دے گا، یہ تو اعتماد اور توکل کی کمی کی بات ہے۔ اس لیے اپنا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پہ رہنا، اور آپ کا بچہ زیادہ نہیں، صرف اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، وہیں سے آپ کی نیکی کے اندر اضافہ ہونا شروع ہوا۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر کبیر کے مقدمے میں کہ ایک شخص اپنی حاملہ بیوی کو چھوڑ کر انتقال کر گیا، اس کو عذاب قبر ہونا شروع ہو گیا تھا، حالات اس کے ویسے تھے، عذاب قبر شروع، لیکن وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ کر مرا تھا کہ بچہ جب پیدا ہو اس کو دینی تعلیم دینا۔ بچہ پیدا ہوا، اس قابل ہوا کہ وہ مکتب جا سکے، مکتب میں معلم کے پاس بٹھایا گیا اور پہلا دن ہی اس کی زبان سے معلم نے نکلوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی زبان سے بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا، اس کے باپ کو جو عذاب قبر ہو رہا تھا وہ عذاب قبر رک گیا۔ بسم اللہ کا ابھی کچھ بھی نہیں وہ جان رہا ہے، ابھی صرف ادا کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ اتنے دنوں سے عذاب ہو رہا تھا، آنن فانن آپ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ کہا کہ آج تمہارے بچے نے اپنی زبان سے بسم اللہ ادا کیا ہے۔ جس کا بچہ ہم کو رحمان کہے اور رحیم کہے، میں اس کے والد کو عذاب دوں، یہ میرے شان کے خلاف ہے، اس لیے تمہارے عذاب کو ہٹا لیا۔ یہ بچہ ابھی بسم اللہ پڑھا ہے، قرآن پاک نہیں پڑھا، نورانی قاعدہ کی ایک تختی بھی ابھی پر نہیں پڑھا ہے، صرف اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کیا اور اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج اگر IPS بن گیا کوئی بچہ، ڈاکٹر بن گیا، اس کے پاس ہاتھ میں ہے ڈگری، لیکن اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو اس کو 30 سالہ 25 سالہ 35 سالہ محنت اس نے کی، اس محنت کا کچھ بھی پھل آیا؟ ڈگری لے لیا، اور ڈگری لیا کس سے؟ جو جج ہے اس سے لے لیا، صدر جمہوریہ سے لے لیا ڈگری، ہارٹ اٹیک آ گیا، کامیاب ہوا؟ ناکام ہے۔ لیکن یہاں جو پڑھنے کے لیے آیا، پہلے دن سے وہ کامیاب ہے، پہلے دن جو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہیں سے اس کی کامیابی سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ آج جو بچوں نے پڑھا ہے قرآن پاک کی آخری آیات کو، ان آخری آیات کے پڑھنے پر کامیاب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔
وہاں تو ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ جیسی کیا وہیں سے. اس لیے اپنے اعتماد اور اپنے توکل کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا. اور اللہ تعالیٰ روزی کا مالک ہے. روزی کا مالک جاب نہیں ہے, روزی کا مالک ڈگری نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, سب کی روزی اللہ کے پاس ہے. ڈگری ہولڈر ہے, اس کی بھی روزی اللہ کے پاس ہے. وہ ڈگری ہولڈر ہونا روزی کی ضمانت نہیں ہے. اگر کوئی مدرسے کا مدرس ہے, اس کی بھی اللہ کے اوپر ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے چاہت کے بغیر کوئی کھا بھی نہیں سکتا, کوئی پی بھی نہیں سکتا, کسی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں ہو سکتی. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اس موقع سے ہم کو دو باتوں کا خاص طور پر دھیان دینا. ایک تو یہ کہ سب سے بہتر بچے ہیں یہ سب جو پڑھ رہے ہیں. دنیا کا کوئی ڈگری, دنیا کا کوئی فرد اس سے بہتر نہیں ہے, یہ ہم کو یقین ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. دوسرا یہ بچے اور اس بچے کے پڑھانے والے کہاں سے کھائیں گے یہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے ہیں. ہم اپنے محدود سوچ کی بنیاد پر کچھ بولنے کے قابل نہیں ہیں. اگر بولتے ہیں کہ یہ کہاں سے کھائے گا, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل ہمارا نہیں. توکل اگر ہے تو دیکھو صبح کے وقت میں خالی پیٹ چڑیا اپنے گھونسلے سے جاتی ہے, لیکن شام کے وقت جب واپس آتی ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. کیا اس کا کوئی کارخانہ ہے, اس کے پاس کوئی ڈگری ہے, اس کے پاس کوئی تجارت ہے, اس کے پاس کوئی ملازمت ہے؟ دینے والا اللہ کی ذات ہے, اس کا پیٹ بھرتا ہے, بھر کر کے وہ واپس آتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ یہ جو ادارہ ہے, یہ ادارے ہوں یا جو بھی دینی ادارے ہیں, یہ سب کے سب ہمارے محسن ہیں. سب سے بڑے محسن یہ ادارے ہیں ہمارے. یہ محسن کیوں ہیں؟ ہماری اصلاح کر رہے ہیں, دینی ضروریات پوری کر رہے ہیں. یہ دین و ایمان کے بنانے کی جگہ ہے. یہ جگہ ایسی ہے کہ اگر مدارس سے اگر نکال دیا جائے اور مدارس کا تصور ختم کر دیا جائے تو جو جہاں دیدہ تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ اگر مدارس سے رشتہ مسلمانوں کا کاٹ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اسپین کا حال ہوا ہے. اسپین کے اندر الحمرا اور جو دیگر اسلامی تعمیرات ہیں بس آج اس کا نشان ہے, لیکن وہاں پر مسلمان کی حیثیت سے آج باقی نہیں. اور مسلمانوں کو جس طرح سے وہاں سے شہر بدر کیا گیا, ملک بدر کیا گیا, ان کو سمندروں میں جس طرح ڈبایا گیا, آج وہ تاریخ میں محفوظ ہے. اگر مدارس سے مسلمانوں کو کاٹ دیا جائے تو یہاں بھی لال قلعہ, جامع مسجد, تاج محل, قطب مینار کے علاوہ کوئی اور دینی شناخت قائم نہیں رہے گی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ جانتے ہو کہ بس علماء تمہاری روٹی پر پل رہے ہیں, نہیں, علماء تمہارے محسن, مدارس تمہارے محسن. اگر تم نے علماء کی ضروریات کو اور مدارس کی ضروریات کو پوری نہیں کی, وہ لنگڑے لوجے نہیں ہیں, ان کے پاس بھی ہاتھ ہے, ان کے پاس بھی دماغ ہے, کان ہے, آنکھ ہے, سوچنے کی صلاحیت ہے. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے تجارت شروع کر لیا, اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی. لیکن تم سوچو کہ 10-15 سال کے بعد تمہارے بچے کہاں جائیں گے؟ دین ایمان سے رخصت ہو جائیں گے, ارتداد اور الحاد کا گھیرا ہوگا ان کے اوپر, اس کی فکر کرو. اس لیے علماء پر تم احسان نہیں کر رہے, علماء تم پر احسان کر رہے ہیں کہ نسل تیار کر کے دے رہے ہیں, تمہارے دین کی, ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے. تو اپنی ضرورت سمجھ کر مدارس کی امداد کرنا ہماری ذمہ داری. اگر ہم نے اپنا بینک بیلنس تو ہم نے پورا رکھا کہ ہونا چاہیے بینک بیلنس, ہماری تجارت اتنی ایسی ہونی چاہیے, ہمارا گھر اور ہمارا گھر کا ڈیکوریشن ایسے انداز کا ہونا چاہیے, صرف اپنی ذات کو سوچ کر ہم چلتے رہے. لیکن جو دینی مراکز ہیں جہاں پر نسل کو تیار کیا جاتا ہے,
جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے سماج اور معاشرے کا حقوق کیا ہے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر کیا حق ہے، جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کا حق کیا ہے، ایسے مراکز کو اگر کمزور کیا تو اس کمزوری کے نتیجے میں آج ہی ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیے ہیں، اولڈ ایج ہوم کی تعداد بڑھ رہی ہے، بوڑھے لوگوں کی وہاں پر آرام کرنے کی جگہ اس کی ہو رہی ہے، گھر میں رکھنا اپنے والدین کو گوارا نہیں ہے، کیوں روک ٹوک کرتے ہیں، کھانستے ہیں، وہ غیر ضروری مشورہ دیتے ہیں، وہ ماڈرن جو ہمارا انداز ہے اس ماڈرن تہذیب میں یہ میل نہیں کھاتے، ہمارا جو اسٹیٹس ہے ان کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، یہ سب عنوان دے کر گھر میں بھی بوڑھے والدین کو رکھنا گوارا نہیں۔ کیا آج کوئی مولوی اور کوئی حافظ کا کہ والدین اولڈ ایج ہوم میں ہے؟ کیوں اس کو تعلیم ہی دی جاتی ہے یہاں پر اس طرح کی کہ والدین تمہارے سرتاج ہیں، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے، یہ تعلیم دی جاتی۔ وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال کر اولڈ ایج ہوم میں پہنچائے؟ یہ قصے کہاں کے ہیں؟ وہی عصری تعلیم یافتہ کے ہیں، جو جج بنے ہوئے ہیں، لائر بنے ہوئے ہیں، جو صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ودھائک ہیں، جو کہتے ہیں ہم صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان گھروں کی یہ کہانی ہے، کسی مولوی کے گھر کی یہ کہانی نہیں ہے، کسی حافظ کے گھر کی کہانی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی دنیا بھی ہم بنانا چاہتے ہیں تو یہ دین کی تعلیم دینا، آخرت بنانا چاہتے ہیں تو بھی یہ دین کی تعلیم دینا، یہ ہماری ضرورت ہے، ایمانی ضرورت بھی ہے، دنیاوی ضرورت بھی ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح فہم عطا فرمائے اور ان مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مدارس کی ضروریات کو اپنی ضرورت سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔